کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی یار اپنے کو کیا آدمی اگر خود ہی انگار میں جانا چاہے تو آمین کہہ دو تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسری کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو دوسری تیسری چوتھی تک کی جو ہے نصیب فرمائے. بولو آمین. آن لائن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت حدیث میں ہے کہ مسلمان شرک نہیں کرتا. کیا یہ صحیح ہے؟ بے شک مسلمان شرک نہیں کرتا, مشرک شرک کرتا ہے, مسلمان مشرک نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ آج کلمہ پڑھ کے لوگ جھوٹا دعویٰ کر کے شرک کرتے ہیں. ہاں تو مسلمان ہونے کے بعد آدمی شرکیہ اعمال کر کے مشرک بن جاتا ہے, لیکن جو حقیقی مسلمان ہے وہ کبھی شرک کی طرف نہیں جاتا. کیا یہ حدیث صحیح ہے 40 دن اگر کوئی نمازی تکبیر والی سے نمازی تکبیر تحریم والی نماز ادا کرے تو نار جہنم سے اور نفاق سے بری ہوگا؟ ترمذی. بولا صحیح ہے, مجھے نہیں معلوم. شیخ صحیح ہے, یہ حدیث صحیح ہے. فضل شیخ عبد الرحمن عبد الجبار پروایی حفظہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. شیعہ حضرات کے سلام کا کیا جواب دیں؟ وہ جیسا کہتے ہیں اسی کو اوپر لوٹا دیجئے. اللہ اہدیق کر دیں, آپ کیا کریں؟ داڑھی والا جو امام ہے, داڑھی نہیں ہے, اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں, ہماری نماز ہو جائے گی. بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر بغیر داڑھی والا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اس کی نماز ہو جائے گی. تب رہا امام صاحب کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں, اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ داڑھی رکھیں, کیونکہ داڑھی رکھنا فرض ہے. تبلیغی اور بریلوی علماء اس جماعت کو انگریزوں کے ایجنٹ کہتے ہیں, بالخصوص مولانا خضر صاحب نظام آباد. اہل حدیثوں کو اس جماعت کو انگریزوں کی ایجنٹ کہتے ہیں. صاحب البیت ادری بما فیہ, گھر والے کو زیادہ معلوم ہوتا ہے یہ کون کیا ہے. وہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے. تو پہلے چور مچائے شور. تنخواہیں کھانے والے ان کے اپنے علماء, اور سرکاری اسکولوں میں نوکری کرنے والے باقاعدہ سرکار گورنمنٹ سے تنخواہ لینے والے ان کے اپنے علماء. اور وہی والی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اس کا بھی جواب ہمارے علماء نے دیا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. تو دشمن کبھی اپنے دشمن کا ایجنٹ نہیں ہوتا. وہابی کا نام دے کر کے تو یاروں نے ہمیں کٹوایا, ہمیں پھانسیوں پہ چڑھوایا, ہمارے علماء کو, ہمارے آباء و اجداد کو. جب وہاں معاملہ تھا انگریزوں کا تب ہمیں وہابی کہہ کے کٹوایا. آج جب انگریز چلے گئے تو ہمیں یہاں مسلمانوں سے نفرت دلانے کے لیے, مسلمانوں کے اندر کام کرنے کے لیے ہمیں مسلمانوں سے نفرت دلا دیا کہ یہی ایجنٹ تھے, یعنی ہم ہی منصف تھے, ہم ہی قاتل اور ہم ہی مقتول تھے. تو پھانسیوں پہ کون چڑھے ہوئے تھے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہاں سے لوگ بھاگ کر کے مکہ مدینہ مکی مدنی بن گئے, بھاگ کے یہاں آ کر کے. وہاں ہم کٹے مالٹا میں ہم گئے, جو ہے کیا کہتے ہیں کالا پانی ہمیں بھیجا گیا. لاکھوں بنگال کے اندر لاکھوں اہل حدیثوں کی لاشوں کو, علماء کو کھڑا بوریوں میں بھر کر کے اور پیڑوں کے اوپر لٹکایا گیا. وہ کون تھے؟ وہ ایجنٹ تھے. یہ بڑے عجیب و غریب دشمن تھے جو اپنے ہی ایجنٹوں کو پھانسیوں پہ لگاتے تھے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. عقیدہ جب اوپن ہو گیا لوگوں کے سامنے کیا بے یہ تو بالکل وہی ہیں, بھائی ہیں, چور. تو اب کچھ نہیں ملا تو چلو یہی مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں. انگریزوں, میں نے ایک جگہ خطبے میں کہا, تقریر میں بہت سنی گالیاں, انگریزوں کی اولاد. میں نے کہا اسے اپنی اماں کا اچھا پتا ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں, جبھی تو یہ رٹ رہا ہے. تو چپ ہو گیا, اس کے بعد پھر جواب نہیں آیا اس کا. تو کبھی کبھی کیا ہے وہ تریاق, کیا ہے وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا, واجب اور فرض میں فرق بتائیں. واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے, فرض بھی وہی ہے, واجب بھی وہی ہے. لوگوں نے چونچلے کیے ہیں کچھ, یہ کسی مقلد مذہبوں کے تقلیدی مذاہب کے ان کے اپنے چونچلے ہیں بس, ورنہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے.
کیا قرآن سے ثابت ہے کہ اہل حدیث کہنا مسلمان ہونا کافی نہیں؟ بے شک مسلمان تو ہم ہی ہیں اصلاً. قرآن میں اللہ رب العزت نے متقین فرمایا ہے، ابرار فرمایا ہے، صالحین فرمایا ہے، صدیقین فرمایا ہے. مسلمانوں ہی کو کہا گیا ہے. کس کو کہا گیا؟ مسلمانوں کو کہا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مسلمان کے کئی نام. موقع آیا تو ہمارے اسلاف نے اپنے آپ کو شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کہا، پھر اہل الرائے اور اہل القیاس کے مقابلے میں اہل الحدیث، اہل بدعہ کے مقابلے میں اہل الحدیث اپنے آپ کو کہا. تو یہ سلف کا طریقہ رہا ہے میرے بھائیوں. یہ مسلمان تو ہی ہیں. جس طرح تمام مذہبوں میں اسلام مسلمان کہنے سے آپ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اسلام میں جب آپ کہتے ہو اپنے آپ کو اہل الحدیث تو تمام شرک و بدعت کرنے والوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اور دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ نیاز فاتح والا نہیں ہے. ہاں، یہ نقشبندی زہروردی کچی پچی نہیں ہے، بالکل ورجنل ہے. سمجھ رہے ہو؟